بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امان اللہ خان پراچا، چیئرمین پاکستان مسلم الائنس۔ مجھے روزانہ سینکڑوں ٹیلی فون موصول ہوتے ہیں، میسیجز موصول ہوتے ہیں، جس کے اندر پاکستان کی زبوں حالی اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے نفرت انگیز بازار گرم کیا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کی نوجوان نسل کو بدرہ کر دیا گیا ہے، اس کو بچانے کے لیے بہت ساری جگہیں سے مجھے ٹیلی فون آتے رہے۔ ایک بات میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ یہ ایک فرماتے ہیں کہ جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور قوم جو ہے اس گناہ کو روکنے کی قدرت رکھتی ہو اور اس گناہ کو روکا نہ جائے، تو اللہ پاک ان قریب اس قوم پہ عذاب لائیں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 75 سال گزر گئے، پاکستان ہماری ماں ہے۔ ماں نے تو بوڑھا ہونا تھا، اس ضعیف العمری میں وہ اپنی بستر مرگ پر پڑی ہے، اور اس کے بے ایمان سیاستدان اور اس کی اولاد اس کو جمع پونجی کے چھیننے چپٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی اولاد پر لعنت جو اپنی ماں کی جمع پونجی پر لڑ کے اس کو حیا نہیں ہے کہ اس ماں کو کیا وہ دفنائیں گے، جو مقروض ہے۔ اس کو بچانے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا لیکن کیا نہیں۔ ایسی صورتحال میں نوجوانوں کو بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ نوجوان جو کو چاہیے کہ وہ نکلیں، اپنے ملک کو، اپنی ماں کو بچا لیں۔ اور آپ کو میں نے مثال دی نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اور آپ قدرت رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت دی، آپ بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں بچایا تو ذمہ دار تو آپ ہیں، ہم بھی ہیں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں دیکھیں، جن سیاسی جماعتوں نے دل فریب نعرے دیے اور پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا، خواب دکھائے اور سہانے خواب دکھائے، مجھے بتائیے کوئی حکومت، کوئی اپوزیشن لیڈر کہ 20 سے 25 ہزار میں گھر کا کیسے خرچہ چل سکتا ہے؟ بنا کے دیکھیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی 35 ہزار کم سے کم تنخواہ ہو، اگر کسی کی 20 سے 25 ہزار تنخواہ ہے تو ریاست کو باقی 15 ہزار سے 20 ہزار روپے دینے ہوں گے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہوں گے، تاکہ کم از کم وہ عزت کی زندگی تو گزار سکے۔ یہاں پہ انویسٹر آنے سے ڈرتا ہے، اگر انویسٹر آئے گا بے روزگاری ختم ہوگی، بڑی فیکٹریاں انڈسٹریاں لگیں گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، تو پاکستان کے پر کا زر مبادلہ بڑھے گا نا۔ ایک انویسٹر یہاں آیا، میں نام نہیں، ایک ہمارے دوست ملک سے ایک بہت بڑا انویسٹر آیا جو 3 سے 4 ارب ڈالر یہاں لگانا چاہتا تھا۔ وہ کسی ادارے میں گیا اور اس ادارے والوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے یہ کچھ وہ رشوت مانگی ہوگی، تو انہوں نے کہا جی وہ بھی ہم کر دیں گے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ انہوں نے کہا جی یہاں آپ کا اگر ہوائی جہاز آئے گا، وہ لینڈ کرے گا، اس میں ہمیں 80-90 لاکھ روپے کا انہوں نے بل بنا دیا، کہا کہ آپ کو یہ دینا ہوگا۔ تو اس نے کہا جی مجھے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کرنی، ہمارے پرانا یعنی پڑوسی پاکستان بنگلہ دیش وہ چلے گئے، وہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی۔ تو یہاں انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی جو ہے پیسے مانگے جاتے ہیں، تو کیسے آپ ملک بچائیں گے؟ کس طریقے سے یہ ملک بچے گا؟ عوام کے لیے، عوام کے دلوں، عوام کے لیے ہمارے حکمرانوں میں کوئی درد ہے ہی نہیں۔ IMF کی وہ شرائط جو پچھلی حکومت نے ریجیکٹ کر دیں، اور اس کے بعد اپنے مطلب کے لیے وہ شرائط انہوں نے کی اور IMF پہ لیٹ گئے، اور اس کے آگے پھر وہ ایک تو لیٹ گئے، پھر لیٹ بھی گئے، اس کے آگے جاتے جاتے نئی حکومت کے لیے بھی ایسی شرائط سامنے آئی ہیں جس کو IMF کے والے جو اپنی شرائط کے اوپر اس ملک پہ امپوز کر رہے ہیں، اور یہ ہم IMF کی شرائط پر ہمیں جو شرائط بتا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے ہرگز جو ہے مناسب نہیں ہیں۔ لیکن اگر حکمران موجودہ اور آنے والے اور اس سے جو گزر گئے، اگر وہ کاش وہ اپنے عیاشی کے اخراجات کو ختم کر دیتے، غیر ضروری اخراجات کو ختم کر دیتے، اپنے جو انہوں نے پروٹوکولز لیے ہوئے ہیں، جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لیٹر پیٹرول وہ مفت کا لیتے ہیں، ہوائی جہازوں کے ٹکٹ لیتے ہیں، ان اسمبلی اراکین کے اور بیوروکریسی کے، خالی آپ علاج کے جو ان پہ علاج ہوتا ہے ان کی بل دیکھ لیجئے تو دماغ خراب ہو جائے گا۔
آدمی کس طرف جائے. آدمی کہتا ہے میں اپنے سر پہ گولی مار لوں. کیسے مارے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں. ان کو اس کام کو کرنے کے لیے اب ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو نکلنا ہوگا, پاکستان کو بچانا ہوگا. یہ ان میں ذرا سی بھی غیرت ہو تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بل نکال لیجئے, ان کے ہوائی جہازوں کے خرچے نکال لیجئے, یہ اربوں میں ہے. ان کے پیٹرولوں کے جو مفت میں ان کو ملتا ہے, تو مال مفت دل بے رحم والی معاملہ ہے. ان کو آپ دیکھیں نا کس طرح درست کر سکتے ہیں. یہ بغیرت لوگ ہیں, یہ باز آنے والے نہیں ہیں. بار بار آپ ان کو لا رہے ہیں, نہیں لائیں. اللہ کے واسطے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اپنی اور اپنے بچوں کی طرف دیکھیں, اپنے ملک کی طرف دیکھیں. ملک مقروض ہے. اس مقروضیت پر پہنچانے والے یہ غیر ذمہ دار سیاستدان ہیں جو گزشتہ 75 سال سے اس ملک میں پر جو ہے وہ اپنا جو تسلط قائم کیے ہوئے ہیں. انہیں اگر آپ کو ملک کو اس جگہ پہ لانا ہے جہاں یہ ترقی یافتہ قوم بنے, ملک کا بیرون ممالک میں پاکستان کا ایسا امیج بنانا ہے جس میں پاکستان ایک ذمہ دار ملک بن کے نظر آئے. ہمارے لوگ ڈگریاں لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مجبوراً جب ان کو نوکریاں نہیں ملتی تو امریکہ, مڈل ایسٹ اور یورپ چلے جاتے ہیں. تو وہاں انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں. اب وہاں سے وہ قیمتی زر مبادلہ بنا کے بھیجتے ہیں. جو وہ بھیجتے ہیں زر مبادلہ یہاں پر, اس کو جس بے دردی کے ساتھ ہمارے حکمران جماعتیں لوٹتی رہی ہیں اور لوٹ رہی ہیں اور آئندہ بھی لوٹتی رہیں گی, کیونکہ ہم نے اور آپ نے بھی انہی لوگوں کو منتخب کرنا ہے. تو پھر کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کا بجائے ہم 22 کروڑ لوگ ذمہ دار ہیں. 22 کروڑ لوگوں کو چاہیے کہ ایک آج غریب کو چاہیے کہ وہ ایک ہو کر کسی غریب جماعت کا ساتھ دے, نہ کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے جو 300 400 کنال گھروں میں رہتے ہیں, جن کے گھروں میں 50 باورچی لگے ہوئے ہیں, خانسامے لگے ہوئے ہیں, جن کے کھانے اور پانی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. تو وہ ہمارا اور آپ کا کیا خیال کریں گے؟ تو ذمہ دار کون؟ آج عوام کی طاقت ان کے پیچھے سے ختم ہو جائے تو یہ تو پھوس ہے, یہ تو پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور ہم انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے, عوام بھاگنے نہیں دیں گے. ہم پاکستان کا لوٹا ہوا سارا پیسہ لا کر دکھائیں گے, یہ ہم آپ کو گارنٹی اور ضمانت دیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.